سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کے قالب میں روح ڈالی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں روشن ہو گیا، پشت میں فرمائے کہ نور جو تھا روشن ہو گیا۔ یہ منظر دیکھا فرشتوں نے، سارے فرشتے ہاتھ باندھ کے آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے۔ ادب و احترام، آدم علیہ السلام جس طرف جاتے ہیں فرشتے پیچھے ہاتھ باندھ کے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ سارے فرشتے میرے پیچھے ہاتھ باندھ پر کیوں چلے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ہم نے تیری پشت میں، تیری پیٹھ میں اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا ہے۔ یہ اس نور کی برکات ہیں، یہ اس نور کی روشنی ہے جس کے ادب و احترام کے لیے فرشتے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ فرشتے میرے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ میرے آگے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی التجا پہ نور محمدی کو پیٹھ سے اٹھا کے پیشانی میں رکھا اور فرشتے اب سامنے آ گئے، پھر وہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نور کا ادب و احترام ہو رہا۔ اب جب اتنی محبت، اتنی وارفتگی، اتنے شوق اور اتنے جذبے کو دیکھا، فرشتے اتنا احترام کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میرے جسم میں کہیں ایسی جگہ پہ نور کو رکھ دے تو فرمایا کہ جہاں پہ میں بھی اسے دیکھ سکوں، میں بھی اسے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو اس شہادت والی انگلی میں رکھا، شہادت والی انگلی میں رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو نور تو نے میرے پیٹھ سے نکال کے یہاں پہ لایا ہے، کیا ابھی وہاں بھی کچھ باقی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں باقی ہے۔ مولا ان کو بھی سامنے لے آ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے نور کے ساتھ میرے محبوب کے 4 یاروں کا بھی نور ہے، 4 یاروں کا بھی نور ہے۔ اب صدیق اکبر کے نور کو نکالا، اس انگلی میں رکھ دی۔ محبوب علیہ السلام کا نور تو شہادت والی انگلی میں۔ یہ میں سیرت حلبیہ پڑھ رہا اور پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 478۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے نور کو شہادت والی انگلی میں رکھا اور سیدنا صدیق اکبر کے نور کو اس درمیان والی انگلی میں۔ اب حضرت فاروق اعظم کے نور کو حصے کے ساتھ والی انگلی میں، اور عثمان ذوالنورین کے نور کو اس چھوٹی فرمائے کہ اس انگلی میں، اور مولا علی کے نور کو انگوٹھے کے فرمائے اس کے اندر رکھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھا نا شہادت والی انگلی میں، وہ ایسے انگوٹھے کے ساتھ انگلیاں ایسے ملا کے چوما اور آنکھوں پہ لگا دیا، آنکھوں پہ لگایا۔ اتنا پیارا نور، فرمائے یہ تو ابھی نور دیکھا ہے، اتنا پیار ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ جب نور والا سامنے آئے گا تو پھر کتنا پیار ہوگا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی محبت، اور قربان جاؤں صحابہ کبار کی محبت، خلفاء راشدین کی محبت، فرمائے کہ ازل سے جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو اس نور سے محبوب کے یاروں کے نور کو بھی پیدا کیا، فرمائے وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہ تو آدم علیہ السلام وہاں پہ فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو دیکھا۔ اب چلیے ہم مکہ المکرمہ میں چلتے ہیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے 1000 سال پہلے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، طبا جس کا نام تھا۔ میں وہ آیا مکہ المکرمہ میں تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کو میں گرا دوں۔ تو اس نے جب یہ ارادہ کیا مکے میں آ کے
تو اس کے سر میں ایسا شدید درد ہوا کہ کوئی دوا بھی کام نہیں کرتی تھی۔ فرمائے بڑے علاج کیے، اس کے پاس علماء کی، جو اس کے اپنے یہود علماء تھے، ان کی ایک جماعت تھی، تقریباً علماء نے لکھا کہ 500 علماء تھے اس کے پاس۔ تو اس نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ اپنے علم سے دیکھا اور بتایا، اے بادشاہ، فرمائے کہ جس گھر کو تم نے گرانے کا ارادہ کیا ہے، فرمائے یہ گھر اللہ کا ہے، اور دوسری بات فرمائے کہ یہ پیدائش گاہ ہے آخر الزمان نبی کی، فرمائے کہ اس فرمائے دھرتی کے اوپر اللہ کا آخری محبوب نبی پیدا ہوگا، یہ اس کی برکتیں ہیں، لہذا اپنا ارادہ بدل دے، یہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ارادہ بدلا کہ میں اس گھر کو نہیں گراؤں گا۔ تو فرماتے سر سے درد ہی فوراً ختم ہو گیا۔ جب درد ختم ہوا اب اس کے دل میں اور محبت پڑی۔ ابھی تو 1000 سال پڑے تھے محبوب کے آنے میں پہلے سے، پر میں صرف نام سنا اور سر کے اندر تکلیف ختم ہو گئی، اب محبت اور بڑھی۔ کہا پر میں اس محبوب کے بارے میں اور کیا جانتے ہو بتاؤ مجھے۔ پر میں انہوں نے پھر بتایا اپنے علم سے جو کچھ جانتے تھے تورات، زبور، انجیل کے ذریعے۔ کہا پر میں کہ بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے کہا اس محبوب کی پیدائش اس فرمائے کہ مکے میں ہوگی، پھر یہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینے جائیں گے، وہاں پہ ان کا مسکن ہوگا، رہیں گے وہاں۔ اس نے کہا چلو مدینے، جہاں پہ مدینے کی دھرتی ہے ابھی وہاں پہ کچھ نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، فرمائے جنگل بیابان تھا، فرمائے وہاں چلو۔ وہاں گئے، کافی عرصہ وہاں پہ رکا رہا، پھر پوچھا بتاؤ اس محبوب کے آنے کا وقت کب ہے، کب آئے گا؟ پھر ان علماء نے اپنے علم سے دیکھا اور بتایا۔ کہا اس محبوب کے آنے میں ابھی تو 1000 سال کا عرصہ لگے گا، پھر وہ محبوب آئے گا۔ تو اس بادشاہ نے پھر ایک خط لکھا تھا، کہا یہ خط فرمائے کہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اور تقریباً 500 ایک روایت میں 1000 جو علماء تھے بڑے بڑے، ان سب کے فرمائے کہ اپنی باندیوں سے نکاح کروائے، فرمائے ان کی شادیاں کی، ان کے گھر بنائے، سب کو وہیں پہ بسایا، ایک بستی ایک شہر بسا دیا۔ کہا یہ خط میرا ہے، فرمائے جب بھی جس کے دور میں بھی امام الانبیاء تشریف لائیں میرا یہ خط ان تک پہنچانا ہے۔ تو اب وہ یہ دے کر چلا گیا۔ یہ جو بزرگ علماء تھے وہاں پہ رہنے لگے، ان کی ایک نسل، 2 نسلیں، تیسری، چوتھی، 5ویں، حتیٰ کہ 10ویں نسل آئی جب، تو فرمائے کہ ان میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ فرمائے جب حضور مدینے تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے آپ نے یہ تو سنا علماء سے کہ حضور ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لائے، اور کہیں کیوں نہیں گئے، یہاں پہ یہ امانت تھی، اور انہوں نے سنبھال کے 1000 سال سے وہ خط سنبھال کے رکھا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو پہلی بات میں یہی بات پوچھی، ایوب انصاری، فرمائے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ خط کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرے محبوب جانتے نہیں ہیں، ارے وہ تو آیا تھا 1000 سال پہلے، فرمائے خط دے گیا تھا، نسل در نسل چلتا رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ خط تو دکھاؤ۔ کہا محبوب آپ کو کیسے معلوم؟ کہا یہی تو نبی کی نشانی ہے، یہی تو نبی کی نشانی ہے، جو بات تم نہیں جانتے وہ اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو فرمایا وہ خط دیکھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا اے اللہ کے محبوب، فرمائے میری زندگی اتنی نہیں تھی کہ میں آپ کی دیدار کر سکتا، فرمائے جب بھی آپ تشریف لائے میرا آپ کو سلام ہو، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، فرمایا آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ اس کے سلام تھے، محبوب علیہ السلام کے سلام بھی قبول فرمایا، اس کے ایمان کو بھی قبول فرمایا۔ تو محبوب علیہ السلام کی آمد کے چرچے تو 1000 سال پہلے، اور اگر اس سے پہلے کی بات کریں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام،
اللہ نے بادشاہت دی ہے، پوری کائنات میں حکومت کرتے ہیں۔ آپ کا جو تخت تھا نا، جو ہوا میں پرواز کیا کرتا، اس کے اوپر 3 لاکھ کرسیاں تھیں۔ فرمایا کہ 3 لاکھ جس طرح ہم کہتے ہیں سیٹیں تھیں اس جہاز کی، جو ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ آپ کے وزراء خلفاء سارے اس کے اوپر بیٹھتے اور یہ ہوا اس کو اٹھاتی۔ فرمایا جہاں پہ جانا ہوتا آپ حکم دیتے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ ہوا لے کر جاتا۔ ایک مرتبہ وہ تخت لے کر جا رہا، آپ بیٹھے ہیں تخت کے اوپر، فرمایا کہ ہوا لے کر جا رہی ہے۔ اچانک حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا فوراً اس کو اتارو نیچے۔ سارے فرمایا کہ حیران ہوئے، جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ مقام آگے ہے، یہاں پہ جنگل میں کیوں اتارا ہمیں؟ تو کہنے لگے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آخر الزمان نبی نے تشریف آوری ہے۔ فرمایا آ کے انہوں نے رہنا ہے، یہ ان کا مسکن ہے مدینہ، ہماری جرت کیسے؟ فرمایا کہ ہم اللہ کے محبوب کی دھرتی کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اوپر سے گزر جائیں؟ فرمایا کہ اترا سارے نیچے۔ علماء نے لکھا تقریباً 13 میل کا سفر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سمیت پیدل چلے، وہاں سے یہاں سے لے کر آخر تک مدینے کی آخری نقطہ تک پیدل چلے اور وہاں جا کے پھر اپنی سواری پہ سوار ہوئے۔ فرمائے کہ مدینے کا احترام کر کے، ارے انبیاء کرام نے تو ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، ارے اس محبوب کا ادب کر لو گے، اس محبوب سے محبت کر لو گے، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کی محبت کے تذکرے تو پہلے ہی چھڑے ہوئے۔ اور میں عرض کر، ایک مرتبہ علماء نے لکھا، اور یہی سیرت حلبیہ، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب سے، ایک روایت یہی اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ اس سے بھی چھوٹے تھے۔ آپ کو آنکھوں کی تکلیف ہوئی، آشوب چشم، فرمائے کہ آنکھوں دکھنے لگی، تو حضرت عبد المطلب سے نے آپ کا بڑا علاج کروایا لیکن آرام نہیں ہو رہا تھا۔ تو کسی نے کہا فلاں مقام پہ ایک راہب رہتا ہے، وہ اس بیماری کا بڑا علاج کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے فرمائے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب سے صبح اٹھے تو اپنے پوتے کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا راہب اپنے اندر ہے، اپنے حجرے میں، دروازہ بند ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکایا تو وہ آ نہیں رہا تھا، دروازہ کھول نہیں رہا تھا۔ اچانک اس کے جو گھر تھا، فرمائے جو اس کا محل تھا، اس پر زلزلہ آیا۔ اتنے زور سے زلزلہ آیا کہ وہ ڈر کے مارے باہر نکلا اور عبد المطلب سے کہنے لگا، فرمائے کہ تجھے معلوم ہے، فرمائے وہ جانتا تھا ان کو کہ عرب کے سردار ہیں، اور کہنے لگا اے عبد المطلب آپ کو معلوم ہے یہ جس بچے کو ساتھ لے کر آئے ہو یہ اس امت کا نبی، آخر الزمان نبی ہے۔ اگر آج میں باہر نہ آتا تو یہ چھت مجھ پر گر پڑتی۔ اور اگلی بات بتاؤں آپ کو، فرمایا کہ آپ جس بچے کو لے کر آئے ہیں نا، کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم، اس بیماری کا علاج بھی اس بچے کے پاس خود موجود ہے، خود موجود ہے۔ تو حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ کیا علاج ہے؟ کہنے لگا ان کا لعاب دہن نکالیے اور ان کی آنکھوں میں لگا دیجئے، اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب سے نے لعاب نکالا حضور کے لبو مبارک سے اور آنکھوں میں لگایا تو اسی وقت آنکھیں ٹھیک۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی، اس پادری نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے عبد المطلب تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا جس محبوب کو تو لے کر آیا ہے نا، اس کا نام ہے محمد۔ فرمایا تجھے پتا ہے میرے پاس آشوب چشم کے ہزاروں مریض آتے ہیں، میں یہی محمد کا واسطہ دے کر دم کرتا ہوں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں اسی نام سے مریضوں کو ٹھیک کر رہا، ان کے نام سے، اور تو ان کو میرے پاس لے آیا ہے، میرے پاس لے آیا ہے۔ ارے ان کا علاج تو ان کے اپنے پاس ہے۔ فرماتے ہیں یہ کمال تھا میرے محبوب کا، ابھی تو بچپنا ہے،
بچپنا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے۔ فرمائے جس دور میں دیکھا جائے، جس حال میں دیکھا جائے، اور فرمائے محبوب علیہ السلام فرمائے کہ آپ کی محبت کے انداز نرالے، آپ کے عشق کے انداز نرالے۔ اور ایک بڑی کمال کی عشق والی بات آپ کو بتاؤں، امام منذری نے اس حدیث کو، اس روایت کو لکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مدینہ طیبہ میں، آپ بیٹھے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب تھے، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ عرض کی آقا میں اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا آقا میں نے اپنے مالک کی 25-30 سال خدمت کی ہے، مجھ سے انہوں نے بہت سارے بچے بھی لیے، اور میں نے ان کی خدمت کرتا رہا، بہت کچھ نفع کمایا انہوں نے، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور ان کے ہاں شادی ہے، میرے مالک کے فرمائے کہ ہاں شادی ہے، اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یہ تو بوڑھا ہے اسی کو ہی پکا لیتے ہیں۔ آقا میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ یہ کمال کا انداز ہے نا، جانور کو بھی پتا ہے مجھے پناہ در مصطفیٰ پہ ملنی ہے، فرمائے یہ جانتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کی باتیں سن ہی رہے تھے، پیچھے سے 2 انصاری صحابی دوڑتے ہوئے آئے۔ آقا ہم تو اسے 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب انداز بڑا نرالا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ عرض کی آقا ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ تو صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ رب ذوالجلال کی قسم اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے، جو شکایت کر رہا ہے اس نے سچ کہا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ایک بات کہوں؟ عرض کی آقا فرمائیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم اسے بیچتے نہیں ہو؟ عرض کی آقا فرمایا ہم بیچ کے کیا کریں گے، ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کا ہے۔ لیکن قربان جاؤں یہاں پہ ایک بات بڑی کمال کی ہے، جب کوئی جانور بھینس ہو یا گائے ہو یا بچڑا ہو یا بکرا ہو، اچھا بھلا تگڑا کھڑا ہوا ہے تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی آدھی قیمت بھی نہیں رہتی، بوڑھا ہو جائے آدھی قیمت نہیں بچتی۔ اب یہاں پہ ورنہ کہ یہ تو بوڑھا ہو چکا تھا، اب خریدار بھی کون ہے؟ مصطفیٰ کریم ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اسے تم بیچتے نہیں ہو؟ عرض کی آقا ہم نے تو یہی پروگرام بنایا ہے کہ اس کو شادی میں پکائیں گے اور اس کو بیچ کے کیا کریں گے، آپ اس کا کیا کریں گے، یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ورنہ کہ جب بوڑھا تھا تمہارے پاس تھا تو یہ بوڑھا تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جب در مصطفیٰ پہ آ گیا ہے اب اس کی قیمت لگ گئی ہے، ہم خریدیں گے اسے۔ ورنہ کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ کمال نہیں ہو گیا؟ علامہ منذری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 100 درہم کا خریدا اور فرمائے کہ ان کو قیمت دی، وہ بار بار کہنے لگی آقا آپ رکھ لیجیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، فرمائے ہماری یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی رکھ لیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے اور تم قیمت لو گے اس کی۔ تو 100 درہم میں سودا طے پا گیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ 100 درہم بھی ادا کیے، اور اس کے بعد وہ صحابہ تو چلے گئے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا کہا، سنیے، بڑا جملہ کمال کا ہے۔ فرمائے یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں تڑپ ہے عشق مصطفیٰ کی، فرمائے چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، فرمائے ذوق ہے اپنے محبوب کی محبت کا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب میرے کریم آقا نے فرمایا اے جمل، اے اونٹ، اب تو ہمارا ہے، جس کو مصطفیٰ کریم کہہ دے تو ہمارا ہے، اب بھلے کائنات
ساری اکٹھی ہو جائے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، قیمت نہیں لگا سکتے۔ میرے قریب نے کہا اے اونٹ اب تو ہمارا ہے، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب اونٹ ہے جسے مصطفیٰ کریم خود کہہ رہے کہ تو ہمارا ہے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کہہ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، آقا تم ہو تو میں، فرمائے کہ میں ہوں، آپ ہیں تو میں ہوں، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ اگلی بات بڑی کمال کی، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہنے لگے گندے نکمے، فرمائے کمی، اس کو ہم کہتے ہیں نا کمینہ، فرمائے یہ الفاظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے۔ فرماتے ہیں گندے نکمے کمی، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، ایک کوڑی کے بھی جو تین مل جائے نا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آقا آگے پھر کیا کیا، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہی تو سب کچھ دے رہے ہو۔ فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہی نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ فرمائے کہ یہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ایسی غذا کھائیں، آقا یہ تو آپ کا ہی صدقہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ عشق کی انتہا کر دی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا انداز نرالا۔ جانور ہے تو اپنی فرمائے عرضیاں حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو واعظ فرما رہے اور بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ فرمائے کہ خوشخبری دے رہے تھے، اے میری قوم میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد۔ فرمائے کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ خطاب کر رہے تھے، امام الانبیاء کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، فرمائے کہ عظمتیں بیان کر رہے تھے، ساری تعریفیں سنا رہے تھے۔ علماء نے لکھا یہاں پہ ایک سانپ تھا، فرمائے کہ سانپ، فرمائے کہ اژدہا ہم کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا سانپ تھا۔ اس نے یہ بات سنی، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، اور وہ کہاں ہوگا فرمائے یہ پتہ نہیں تھا۔ اب فرماتے ہیں یہاں پہ واز ختم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ سانپ آگے آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے محبوب کو ملنا ہے، ملیں گے کہاں، ملیں گے کہاں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان کی آمد کو تو ابھی 500 سال کا عرصہ رہتا ہے، 500 سال کا عرصہ رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بتائیے، میں انتظار کروں گا، یہ بتائیے وہ آئیں گے کہاں؟ کہا مکے میں آئیں گے، پھر وہاں سے ہجرت کریں گے، غار ثور میں آئیں گے، فرمائے وہاں سے چل کر مدینے جائیں گے۔ کہا اچھا بس اتنا پتہ کافی ہے۔ وہاں سے لگائی دوڑ، آیا غار ثور میں، فرمائے کہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور فرماتے ہیں کہ بیٹھا ہے، اس نے ایک نہیں کئی سوراخ کر رکھے تھے غار کے اندر۔ کہا اگر ایک بند کر دیا یہ کتنا بڑا عاشق تھا، کتنی محبت لے کر آیا، اسے بھی پتا تھا حضور کے ساتھ جو عاشق ہے وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، وہ مجھ سے بھی بڑا ہے۔ فرمائے اس لیے ایک نہیں کئی سوراخ کیے، فرمائے کہ غار کے اندر اگر یہ والا بند ہوا ادھر سے آؤں گا، یہ والا بند ہوا ادھر سے آؤں گا۔ آگے بھی صدیق اکبر تھے، سارے سوراخ بند کر دیے، فرمائے آخری سوراخ بچہ ایڑی لگا دی، ایڑی لگا دی۔ کہا آقا تشریف لائیے، میرے کریم تشریف لائے۔ اب اندر تو وہی بیٹھا تھا جو 500 سال سے محبوب کے انتظار میں تھا، محبوب کے انتظار میں تھا۔ تو فرمایا کہ اب جب سارے سوراخ بند، اس ایک سوراخ پہ ایڑی رکھی، اس سانپ نے جب سر لگایا نا تو کہا، فرمائے ایک مرتبہ سر مارا، کہا ہٹا لیں گے محبوب کا دیدار کر لوں گا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا صدیق ہے، فرمائے جان تو دے دیں گے پر پیر نہیں ہٹائیں گے۔ اس نے کئی مرتبہ سر مارا، جب نہ ہٹایا تو پھر فرمائے کہ سانپ نے ڈنک مارا،
کہا اب تو ہٹائیں گے، پھر بھی پیر نہ ہٹایا۔ فرمائے آنکھ نے بتایا مصطفیٰ کریم کو، آقا فرمائے صدیق کو تکلیف ہو رہی ہے، درد محسوس کر رہے ہیں، اب یہ آنکھ سے آنسو نکلا، رخ مصطفیٰ پہ پہنچا، رخ مصطفیٰ پہ پہنچا۔ میرے کریم اٹھے، کہا ابو بکر، فرمائے کیوں رو رہے ہو؟ آقا بات کوئی نہیں ہے، بس اندر کسی چیز ہے اس نے کاٹا ہے، بس اسی کا درد محسوس ہوا، اور رو اس لیے نہیں رہا کہ یہ درد ہو رہا ہے، فرمائے رو اس لیے نہیں رہا کہ سانپ نے کاٹا ہے، آقا رو اس لیے رہا اگر اس کی وجہ سے میری موت واقع ہو گئی، آقا آپ سے جدائی ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا ذرا دکھاؤ نہ پاؤں، لعاب دہن لگایا، درد ختم ہو گیا، اب وہ سانپ سامنے آیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم نے کاٹ لیا؟ آقا اتنے جتن کیے، اتنے عرصے سے بیٹھا، اتنے گھر بنائے، کہا کہیں سے تو راستہ ملے گا، پر یار ابو بکر نے بھی جان نچھاور کی ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ آقا بہت کوشش کی میں نے، پر ابو بکر نے پیر نہیں ہٹایا۔ میں نے کہا اگر آج یہ موقع گیا تو پھر محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجبوراً یہ کرنا پڑا مجھے۔ آقا میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے راستہ پوچھ کر آیا تھا، آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ارے یہ کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آگے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارے یہ رضائے مصطفیٰ ہے، فرمائے کہ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے نا، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ تمہیں اپنا فضل، اپنی رحمت عطا کرے تو پھر خوشی کیا کرو، خوشی کیا کرو۔ فرمائے کہ ہوا خیر مما یجمعون، فرمائے کہ جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ ان تمام سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہوا کرو۔ تو یہ اللہ کی محبوب علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو جب امام الانبیاء ہمیں ملے تو پھر خوشی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ ارے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو، بیٹا ہو جائے تو خوشی کرتے ہوئے سماتے نہیں ہیں، پر میں بڑی بڑی خوشیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ جب جس محبوب کے صدقے ہمیں اولاد ملی، جس محبوب کے صدقے ہمیں خود اپنی زندگی ملی ہے، جب وہ محبوب اس دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا ان کی خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ اس لیے کہا کسی نے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔